حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑ ہائے کروڑ احسان عظیم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عید جیسا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عید و سعید جیسا دن عطا فرمایا ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، تبھی تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ عید جیسا دن عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے پیار محبت فرماتا ہے، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اگر عذاب دینا چاہتا، اللہ رب العزت کو اگر اپنے بندوں کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی یہ عید جیسے دن عطا نہ کرتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو کبھی ماہ رمضان عطا کرتا ہے، برکتوں والا مہینہ عطا کرتا ہے، کبھی اللہ شب معراج عطا کرتا ہے، کبھی شب قدر عطا کرتا ہے، کبھی شب بارات عطا کرتا ہے، کبھی عید الفطر عطا کرتا ہے، کبھی عید الاضحیٰ عطا کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت یہی تو اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے، یہی تو اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، یہی تو اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اے میرے بندو، یہ مبارک دن تمہیں اس لیے دیے جاتے ہیں کہ تم میری بارگاہ میں سچے دل سے آ جاؤ، میری بارگاہ میں سچا دل لے کر کے آ جاؤ، اچھی نیت لے کر کے آ جاؤ، سچے دل سے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ چاہے تم کتنے بھی بڑے گنہگار ہو، چاہے کتنے بھی بڑے سیاکار ہو، لیکن ان مبارک دنوں میں سچے دل سے میری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لو، تمہیں معافی کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا، تمہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ واقعی میں میرے عزیزو، ان مبارک دنوں میں اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، بے شمار اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، معلوم ہوا اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ اگر عذاب دینا چاہتا تو اللہ یہ مبارک دن اپنے بندوں کو کبھی عطا نہ کرتا۔ اس لیے اللہ نے یہ مبارک دن دیکھ کر کے اپنے بندوں پر فضل فرمایا ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، ان مبارک دنوں میں میری بارگاہ میں آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اپنی خطاؤں سے معافی مانگ لو، اپنی لغزشوں سے معافی مانگ لو، سچے دل سے توبہ کر لو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے میرے بندو، آ جاؤ میری بارگاہ میں، سچے دل سے معافی مانگ لو، سچے دل سے توبہ کر لو، تمہیں معاف فرما دیا جائے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ اور واقعی میں میرے عزیزو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اب چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا سیاکار ہو، کتنا بھی بڑا خطاکار ہو، لیکن سچے دل سے جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھی نیت لے کر کے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نیک نیت لے کر کے آتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہے، گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ہے، انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، لیکن سچے دل سے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے، ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت عذاب دے کر کے اپنے بندوں کو کیا کرے گا؟
اس لیے تو میرے عزیزو اللہ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے، اللہ نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نیک کام جو ہیں وہ ضروری کیے ہیں، اس لیے کہ میرے بندہ اگر میری بارگاہ میں نماز پڑھے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اگر میرا بندہ میری بارگاہ میں ان روزے رکھے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور میرے عزیزو دیکھو یہ عید کا دن ہے، جانور کو قربان کرنے کا دن ہے، جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جاتا ہے، اور تب بھی اللہ قربان کرنے کی وجہ سے جانور کو اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ میرے عزیزو دیکھو اللہ رب العزت تو اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اللہ اپنے گنہگار بندوں کو مہلت دیتا ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ میرے عزیزو دیکھو یہ اللہ کی شان و قدرت ہی تو ہے، اللہ رب العزت کا یہ فضل ہی تو ہے کہ میرے عزیزو بندہ رات و دن گناہ کرتا ہے لیکن اللہ ایک دم پکڑ نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تیرا نافرمان بندہ ہے، تیری نافرمانی کرتا ہے، کھاتا تیرا ہے، پیتا تیرا ہے، لیکن مولا تیری نافرمانی کرتا ہے، اے رب قدیر اس کی پکڑ فرما، اے رب قدیر اسے سبق سکھا۔ تو اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کتنی برستی ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیسا پیار فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ابھی اسے مہلت دو، ابھی اسے وقت دو، ابھی تو اس کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی اس کا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ میرے عزیزو دیکھو اللہ اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے مرتے وقت، جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں اس کا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور میرے عزیزو اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، اے میرے بندے مرتے وقت تک بھی تو توبہ کر لے گا تو میں تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو میرے عزیزو دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے بلکہ اللہ تو یہ مبارک دن دے کر اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو میں تو تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بس میری بارگاہ میں سچا دل لے کر کے آ جاؤ، سچی نیت سے آ جاؤ، توبہ کر لو سچے دل سے، تمہاری پوری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور تمہیں نیک انسان بنا دوں گا۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت ہے، اس لیے تو اللہ یہ مبارک دن عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو ان مبارک دنوں میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، ان مبارک دنوں کو ہم گھوم کر نہ گزاریں، ہم زیادہ سے زیادہ ان مبارک دنوں میں اللہ کی عبادت کر کے ان دنوں کو گزاریں، کیونکہ میرے عزیزو یہ دن ایسے دن بڑے خاص دن ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے۔ اور میرے عزیزو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں ان مبارک دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگا کرو، اللہ رب العزت اپنے گناہوں کو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو ان دنوں میں معاف فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ان دنوں میں فضل فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ان مبارک دنوں میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہیے۔ جو واقعی میں ان مبارک دنوں میں معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو ان مبارک دنوں میں ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اور ایک بہت ہی پیاری تسبیح ہے جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو عید والے دن 300 مرتبہ پڑھے گا
تو اللہ رب العزت اسے بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے عزیزو اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جب کوئی انسان عید والے دن اس تسبیح کو 300 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جب وہ مرے گا تو اللہ اس کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور اس تسبیح کو پڑھ کر وہ اپنے عیز و اقربا یا اپنے گھر والوں کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کی ماں ہو، یا اس کا بھائی ہو، یا اس کا دوست ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ اس تسبیح کو پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر دے تو فرمایا جاتا ہے کہ ان کی قبروں کے اندر اللہ 1000 نور داخل فرما دے گا۔ تو میرے عزیزو ان دنوں میں ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، بڑے مبارک برکتوں والے دن ہیں میرے عزیزو۔ اللہ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ بندے ایک دوسرے سے محبت کریں، بندے ایک دوسرے سے پیار کریں، گلے ملیں تو صرف فارملٹی نہ نبھائیں، گلے ملے تو واقعی میں گلے سے گلا ملے تو واقعی میں دل سے دل بھی ملنا چاہیے، دل میں پھر کینہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں پھر حسد نہیں ہونا چاہیے، دل میں پھر بغض نہیں ہونا چاہیے۔ ارے جب اللہ مبارک دن دے کر اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے اور سچے دل سے گلے مل جائیں، کیونکہ میرے عزیزو وہ آپس میں چاہے کتنے بھی ناراض ہوں لیکن میرے عزیزو اگر وہ سچے دل سے گلے مل جائیں گے تو میرے عزیزو جب وہ دونوں آپس میں گلے سے گلے ملائیں گے تو ان دونوں کا آپس میں گلا ملانا ہوگا اور ان دونوں کی خطاؤں کو معاف کرنا یہ پروردگار کا کام ہوگا۔ پروردگار عالم ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، وہ ادھر ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ادھر اللہ ان دونوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔